بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قبر میں دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، وہ دونوں آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی کڑک کی طرح گرجتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ بال اتنے بڑے ہیں کہ پیر تک لٹکے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے بیچ اتنی دوری ہوتی ہے کہ کئی دن چل کر ختم ہو۔ مہربانی اور نرمی ان میں بالکل نہیں ہوتی، لیکن سختی کا برتاؤ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ لیکن ان کی ڈراؤنی شکل ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ وہ آ کر مردے سے بیٹھنے کو کہتے ہیں، مردہ ترنت بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے ہو جاتا ہے۔ دوستو، وہ 3 سوال کرتے ہیں۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ اور بتا تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے ایک حدیث نقل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم ان کلمات کو زیادہ پڑھا کرو کیونکہ قبر میں ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بے شک اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور محمد ہمارے نبی ہے۔ دوستو، اگر انسان ٹھیک جواب دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، تو نے ٹھیک اور سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کی دیواروں کو ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے چوڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ دکھائی پڑتا ہے جن میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی باتوں کو مانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ نظر آتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، تو نے اس دروازے سے چھٹکارا پا لیا۔ اس وقت بھی مردے کو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور قیامت تک وہ انہی سہانے موسموں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ اپنی مہربانی، رحم اور کرم کرے گا۔ الہی، میں تجھ سے تیری رضامندی کا جنت کا سوال کرتا ہوں، آمین۔ دوستو، جب اللہ کے نافرمان بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ۔ میں نے اسے ہر طرح کی ڈھیل دی، اپنی نعمتیں اس پر برسائی، مگر وہ میری نہ مانا، اس لیے آج اس کو لاؤ تاکہ میں اسے سزا دوں، وہ اسے مزہ چکھاؤں۔ ملک الموت بہت برے بھیس میں اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک گرز یعنی کہ لوہے کا موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے جو جہنم کی آگ کا بنا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس 500 فرشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرز اس کے مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے بدن کے اندر گھس جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور پھر دوسرے فرشتے کوڑوں سے اس کے منہ اور منہ کے نیچے مارنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ مردہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ وہ اس کی روح کو انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر جگہ جگہ اس وجہ سے روکتے ہیں تاکہ مردے کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ پیٹ میں روک دیتے ہیں، پھر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے پھٹکاری ہوئی روح، نکل اور اس جہنم کی اور چل
جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ لوگ آگ میں کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کی چھائے میں ہوں گے، جو ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دینے والا۔ پھر جب روح اس کے بدن سے چلنے لگتی ہے تو بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے برا بدلہ دے، کیونکہ تو مجھے اللہ کی باتوں کی نافرمانی کرنے میں جلدی لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا۔ تو خود بھی ہلاک اور برباد ہوا اور مجھے بھی برباد کیا۔ یہی بات پلٹ کر بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے چیلے دوڑ کر اپنے سردار کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ دوستو، جب نافرمانی کرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری اور کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پیر سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیچ میں دونوں اور کے سانپ مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ بتا تیرا نبی کون ہے؟ وہ اس کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ اس کے اس جواب پر اس کو گرجوں سے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ اس گرج کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی اور جنت دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی مانتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسا افسوس ہوگا جو کبھی نہ ہوگا۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس وجہ سے کہ تو نے اللہ کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد 70 دروازے جہنم کی اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو لگتا رہتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو، اب تک جو کہا گیا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی پہلی منزل سے بچ گیا اور پورا اتر گیا تو بعد کی سب منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر پہلی منزل میں ہی پھنس گیا تو پھر آگے بہت زیادہ مصیبتیں ہوں گی۔ یہ رات ہم سب پر ایک دن ضرور آنے والی ہے اور اس دنیا کی ساری زندگی کا حساب ہوگا۔ اس سے کوئی بچ کر یا بھاگ کر کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ سب کے سامنے یہ سفر اور منزل آنے والی ہے۔ اس لیے دوستو، یہاں ہم ایسے کام کریں جن سے مولا اور آقا خوش ہو جائے اور آخرت کی سب منزلیں آسان ہو جائیں اور آخرت میں کامیابی ملے۔ عذاب قبر سے بچ جائیں، کیونکہ قبر کا عذاب بڑا مصیبت والا ہے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کرے، آمین۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ قبر سے بچنے کی دعا مانگی ہے، تاکہ لوگ بھی مانگیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم اور بے گناہ ہیں۔ وہ تو ہم کو سکھا کر گئے ہیں کہ قبر کا عذاب سخت ہے، اس سے ڈرو، اس وقت کو یاد رکھو اور اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی وجہ سے آپ نے کہا ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے۔